السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ الحمدللہ کل کی طرح آج بھی اپنے وقت کے اوپر ہم یوٹیوب لائیو پر موجود ہیں اور انشاءاللہ اگلے چند لمحات میں آج کی جو کلاس ہے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ روز کی طرح مجھے لنکس 2-3 جگہ ڈالنے ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ جیسے ہی وہ لنکس وہاں پہنچیں گے تو بہت سے لوگ پھر جوائن کر لیتے ہیں جو لنکس کا انتظار کرتے ہیں۔ چند لمحے دیجیے۔ آج کا جو عنوان ہے وہ ہم لکھ چکے ہیں ویڈیو کے ڈسکرپشن میں، از morality from God، یعنی کیا اخلاقیات یا اخلاقی اقدار اللہ کی طرف سے ہیں یا انسان کی اپنی بنائی ہوئی۔ یہ اہل مذہب کا دعویٰ ہے کہ جتنے بھی اخلاقی اعمال ہیں یا اخلاقی چیزیں ہیں وہ اللہ کی طرف سے آتی ہیں، خدا کی طرف سے آتی ہیں۔ ملحدوں کا یہ کہنا ہے، یعنی ملحدوں کا دعویٰ اہل مذہب کی جانب سے یہ ہے کہ اہل مذہب یہ مانتے ہیں کہ جتنے بھی اخلاقیات ہیں وہ سب کے سب خدا کی طرف سے ہیں۔ اب یہ مان لینے کے بعد ملحد اس کو رد کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اگر ایسا ہوتا تو سارے اہل مذہب با اخلاق ہوتے، جبکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سے جو مرتد یا ملحدین ہوتے ہیں بہت ہی اعلیٰ اخلاق والے ہوتے ہیں، اور بہت سے مذہب ماننے والے، مذہب پر چلنے والے بہت بد اخلاق ہوتے ہیں۔ آرمین نوابی جس کی کتاب کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں، اس نے بھی کچھ اسی طرح کی گفتگو کی ہے۔ اس کا کہنا یہ ہے کہ ہم نے دنیا کے اندر دیکھا ہے کہ بہت سے جو مذہب پر عمل کرنے والے کرسچنز یا مسلمان ہیں وہ اخلاقیات سے بالکل عاری ہیں، اور اس کے مقابلے میں جو ملحدین ہیں وہ بہت زیادہ حساس دل رکھتے ہیں، رحم دل ہوتے ہیں، نرم دل ہوتے ہیں، دوسروں کی مدد کرتے ہیں۔ اور اپنی کتاب کے اپنے اس چیپٹر کے 4تھے چیپٹر کے آغاز میں اس نے ایک بات بھی لکھی ہے۔ اس نے کہا ہے کہ کینیڈا اور امریکہ میں ایک سروے ہوا تھا اور اس میں لوگوں سے ملحدوں کے بارے میں پوچھا گیا تھا کہ کیا ملحد لوگ اچھے ہوتے ہیں، تو اکثر لوگوں کا جواب یہ تھا کہ ملحد لوگ نہایت بد اخلاق ہوتے ہیں، بلکہ بہت سے لوگوں نے ان کو ریپسٹ سے بدتر معاشرہ کہا، یعنی ان لوگوں کو کہا کہ یہ لوگ ریپسٹ سے بدتر ہوتے ہیں۔ تو آرمین نوابی ان لوگوں سے شکایت کرتا ہے کہ بھائی آپ لوگ امریکہ اور کینیڈا میں رہ کر ہم لوگوں کو ریپسٹ سے بدتر بتاتے ہیں، جبکہ ہم لوگ بہت بااخلاق لوگ ہیں۔ یہ اس شخص کا شروع کا جو اس نے 4تھا چیپٹر ہے اس کے شروع میں اس کے آغاز میں اس نے اس طرح کی باتیں کی ہیں۔ تو میں کتاب شیئر کرتا ہوں۔ شروع میں ہم جو کچھ اس نے لکھا ہے وہ پڑھیں گے اور اس کے بعد پھر میرا اس پر تبصرہ۔ یہ جو 4تھا چیپٹر ہے تھوڑا طویل ہے اور اس کے اندر بہت سارے مسائل ہیں، اس لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ 4تھا چیپٹر آج کی اس نشست میں مکمل کر لیا جائے۔ انشاءاللہ اس کو اگلی نشست میں ہو سکتا ہے کہ کل اس کو مکمل کریں انشاءاللہ تعالی۔ فی الحال آپ کتاب اپنی اسکرین پر دیکھیں۔ یہ کہتا ہے کہ ان ریالٹی، میں دوسرے پیراگراف سے پڑھ رہا ہوں، ان ریالٹی there is no evidence that atheists as a group are any more untrustworthy or immoral than any other group.
there are dishonest atheists just as there are dishonest Christians and Muslims, and there are atheists who are paragons of good behavior just like any upstanding religious person. یہ کہتا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ ایتھیسٹ بطور ایک جماعت بے ایمان ہوتے ہیں یا بد اخلاق ہوتے ہیں. وہ اتنے ہی با اخلاق یا بد اخلاق ہوتے ہیں جتنا کوئی دوسرا گروپ. اس کے بعد وہ آگے کہتا ہے کہ بہت سارے ایتھیسٹ ایسے ہیں کہ جو اعلیٰ اخلاق کا معیار اور پیمانہ ہے. یہ بات کہنے کے بعد اب وہ آتا ہے مذہب کی بد اخلاقی کو ثابت کرنے کے لیے. وہ یہ کہتا ہے کہ اگر مذہب اخلاق کی بنیاد ہوتا تو مذہب بد اخلاقی کو پروموٹ نہ کرتا. کہتا ہے indeed religion do seem to incite violence. ایک جملہ لکھا اور اس کے بعد آگے بڑھ گیا. اس میں کوئی شک نہیں کہ مذاہب تشدد کو پروموٹ کیا کرتے ہیں. یعنی یہ جو جنگ دنیا کے اندر ہوتی ہیں یہ مذہبوں کی وجہ سے ہوتی ہیں. یہ اس نے پہلا الزام لگایا. ہم اس الزام کو ابھی یہیں روکتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں. اس کا جواب میں انشاءاللہ بھی دوں گا. آگے کہتا ہے morals change and fall out of fashion. Religious texts are generally ancient and they reflect the value of the times when they were written. جتنی بھی مقدس کتابیں ہیں مذہبی کتابیں ہیں وہ سب قدیم ہیں اور وہ اس زمانے کی عکاسی کرتی ہیں جس زمانے میں یہ کتابیں لکھی گئیں. Over time our views of what is acceptable shift as our cultures progress, which makes many things found in the Bible or Quran seem outdated and highly problematic. وہ یہ کہتا ہے کہ جیسے جیسے ٹائم بدلا ہمارے نظریات بھی تبدیل ہونے لگے اس لیے کہ ہمارے کلچر اور معاشرے نے ترقی کی جس کی وجہ سے بہت سی چیزیں جو قرآن اور بائبل میں ملتی ہیں وہ اب آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکی ہیں اور بے انتہا پرابلمیٹک ہیں. یعنی ان کے اندر بہت زیادہ ان کو قبول کرنے میں پریشانیاں ہیں. کنسیڈر فار ایگزامپل دا ایشو آف سلیوری. کہتا ہے کہ آپ بطور مثال غلامی کے مسئلے کو لے لیجئے کہ قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے اور حدیث میں بھی اس کا ذکر ہے اور بائبل میں بھی اس کا ذکر ہے, لیکن آج کا معاشرہ غلامی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ غلامی ایک ایسی چیز ہے جو آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکی ہے, لہٰذا قرآن کی بہت سی چیزیں آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکی ہوں گی. یہ بات اس نے کہی ہے. آج ہم انہی 2-3 باتوں کے اوپر اپنا تبصرہ کریں گے اور انشاءاللہ پھر اگلی کلاس میں جو اس نے بقیہ باتیں کی ہیں اس کو چھوڑ دیں گے. بقیہ جو حصہ ہے وہ اگلی کلاس میں انشاءاللہ کور کریں گے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ملحدوں کا یہ کہنا کہ بہت سے ملحد بھی با اخلاق ہوتے ہیں, دراصل یہ اخلاق کی ڈیفینیشن کو, مورالٹی کی ڈیفینیشن کو نہ سمجھنے کی دلیل ہے. مورالٹی یا اخلاق ان لوگوں کے نزدیک صرف اس چیز کا نام ہے کہ آپ کتنے سامنے والے کو دیکھ کر مسکرا دیے, سامنے والے کی آپ نے مرضی کی کتنی پابندی کر لی یا سامنے والے کا احترام کر لیا, اس کو عزت دے دی. صرف انہی چیزوں کا نام اخلاق نہیں ہے. آج آپ امریکہ میں چلے جائیں, کینیڈا میں چلے جائیں, مغربی ممالک میں چلے جائیں, آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے لوگ بہت با اخلاق ہیں اور آپ یہ بعض مرتبہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ جو لوگ مذہب پر عمل کرنے والے ہیں, خصوصاً ہم بہت سے مسلم ممالک میں جاتے ہیں, ہم اخلاق کا وہ معیار نہیں دیکھتے, لیکن جب ہم مغربی ممالک میں آتے ہیں تو اخلاق کا بہت اعلیٰ پیمانہ ہم دیکھتے ہیں. مثلاً آپ کسی دکان میں جائیں, آپ کے آگے کوئی اگر گورا جا رہا ہوگا تو وہ آپ کے لیے رکے گا, آپ کے لیے دروازہ کھولے گا اور آپ کو آگے جانے دے گا. ہم یہ چیز مسلم ممالک کے اندر نہیں دیکھتے. یہ ایسے ہی اگر آپ لائن میں لگے ہوئے ہیں تو آپ کے ساتھ جو شخص لائن میں لگا ہوا ہے وہ آپ کے اسپیس کا, آپ کی پرائیویسی کا مکمل احترام کرے گا. ایسے نہیں کہ وہ آپ کو دھکے دے گا, اور اگر کبھی اس کا ہاتھ آپ کو ٹچ بھی ہو گیا تو فوراً سوری بولے گا. تو یہ چیزیں واقعی بہت اچھی ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ چیزیں جو شخص بھی اختیار کرتا ہے اس کو بااخلاق کہا جاتا ہے. لیکن صرف اخلاق کسی چیز کا نام نہیں ہے. اخلاق میں ایک بہت اہم چیز حیا ہے. اخلاق میں ایک بہت اہم چیز حیا ہے اور حیا ایک فطری چیز ہے, اور ملحدین نے اسی فطری چیز کا قتل کیا ہے. حیا فطری چیز کیسے ہے اس کی ایک مثال دیتا ہوں میں آپ کو. مثلا آپ ایک پارٹی میں گئے اور اس پارٹی میں سب لوگ خوب زرق برق لباس پہنے ہوئے ہیں, بہت اچھے
کپڑوں کے اندر آئے ہیں، آپ کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، تو فطری طور پر آپ کو حیا آنی ہے، آپ کو شرم آنی ہے کہ یہ میں خراب کپڑوں کے اندر اس پارٹی میں آ گیا، حالانکہ میں اچھے کپڑے پہن سکتا تھا، لیکن میں خراب کپڑے پہن کر اس پارٹی میں آ گیا تو مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے۔ یہ جو اچھا نہ لگنا ہے یہی شرم ہے، یہ ایک فطری چیز ہے۔ ایسے ہی مثلا آپ سگریٹ نوشی کرتے ہیں یا کوئی شخص شراب پیتا ہے، تو وہ کسی پب میں گیا، شراب خانے میں گیا اور وہاں جا کر اس نے شراب پینی شروع کر دی، تو شراب خانے میں سبھی شراب پی رہے ہیں، وہ بھی شراب پی رہا ہے، لیکن اس شراب پینے کی وجہ سے اس کو کوئی شرم محسوس نہیں ہوگی۔ لیکن اگر وہی شرابی اگر مسلمان ہو اور وہ مسجد میں شراب کی بوتل لے آئے اور وہاں بیٹھ کر وہ شراب پینے لگے اور دوسرے لوگ نماز پڑھ رہے ہوں، تو چاہے وہ کتنا ہی بڑا شرابی کیوں نہ ہو، اس کو شرم محسوس ہوگی کہ میں اتنے مقدس اور مبارک جگہ میں شراب کیسے پی رہا ہوں۔ وہ شراب پیے گا لیکن شراب خانے میں جا کر پیے گا یا اپنے گھر پر پیے گا، وہ مسجد میں شراب لا کر نہیں پیے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک شرابی کے اندر بھی حیا اور شرم باقی ہے۔ یہ چیزیں ثابت کرتی ہیں کہ حیا ایک یعنی فطری چیز ہے۔ جن چیزوں کو ایک انسان کرتا ہے وہ چیز یا تو اچھی ہوگی یا بری ہوگی، اسی کو ہم عربک ٹرمینالوجی میں حسن اور قبح کہتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مشہور محدث اور علم کلام کے ماہر گزرے ہیں چند سو سال پہلے۔ ان کی ایک بہت مشہور کتاب ہے جو آپ میں سے بہت سے لوگوں نے اس کا نام سنا ہوگا، حجت اللہ البالغہ۔ حجت اللہ البالغہ کے شروع میں ہی حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بحث کی ہے کہ جو اعمال یا جو ایکٹیویٹیز بھی ایک انسان کرتا ہے، اس ایکٹیویٹیز کی تین حیثیتیں ہیں، یعنی ان کے اندر جو وہ اچھی بھی ہوتی ہیں بری بھی ہوتی ہیں، تو وہ اچھائی اور برائی کہاں سے آتی ہے، اس کی تین حیثیتیں ہیں۔ اس میں جو پہلی حیثیت انہوں نے لکھی ہے وہ یہ ہے کہ اچھائی اور برائی خالص نیچرل اور لاجیکل یا ریشنل بھی ہوتی ہے بہت سی چیزوں کے اندر۔ مثلا میں نے یہ جو مثال دی ہے شرم کی یا حیا کی، یہ ایک اچھی چیز ہے اور یہ اچھائی اس کے اندر نیچرلی آئی ہے، فطری طور پر آئی ہے۔ اس کو ثابت کرنے کے لیے کسی شریعت کا یا قرآن کا یا بائبل کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ یعنی اگر قرآن یا بائبل نہ ہوتے تب بھی ایک انسان ایسی مجلس میں خراب اور پھٹے ہوئے کپڑے پہن کر جانے میں شرم محسوس کرتا۔ جس مجلس کے اندر یا جس پارٹی کے اندر سب لوگوں نے اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور وہ شخص جو خراب اور پھٹے ہوئے کپڑوں میں پہنچا ہے وہ اچھے کپڑے افورڈ کر سکتا ہے، اس کے باوجود وہ خراب کپڑوں میں گیا ہے، تو اس کو فطری طور کے اوپر شرم محسوس ہوگی، چاہے قرآن کی کوئی آیت نازل نہ ہوئی ہوتی، بائبل کا کوئی ورس موجود نہ ہوتا، تب بھی یہ چیز اس کے اندر ہوتی۔ اس سے ثابت ہوا کہ بہت سی ایکٹیویٹیز جو ہم کرتے ہیں اس کے اندر اچھائی یا برائی فطری طور پر آتی ہے۔ لیکن ملحدوں نے کیا کیا، اس حیا کے اوپر حملہ کیا۔ انہوں نے یہ کیا کہ سب سے پہلے انہوں نے ایک یعنی مرد اور عورت انہوں نے ایک دوسرے کے سامنے اپنے کپڑے اتارنے شروع کیے اور اس چیز کو پروموٹ کیا۔ ویسٹرن کلچر کے اندر آپ چلے جائیں، ایک دوسرے کے سامنے برہنہ ہونا بہت معمولی بات ہے۔ اور ہوا یہ کہ اس طریقے کے لاکر رومز مثلا بنے ہوئے ہیں، آپ کسی بھی ویسٹرن کنٹری کے جم میں چلے جائیے، جم کے اندر لاکر روم بنے ہوئے ہیں، مردوں کا الگ ہے عورتوں کا الگ ہے۔ جب آپ لاکر روم میں جائیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ مرد ایک دوسرے کے سامنے اس طریقے سے مادرزاد ننگے ہو جاتے ہیں، برہنہ ہو جاتے ہیں، گویا کہ کوئی ان کو احساس اور شرم نام کی چیز ہی نہیں ہے، گویا کہ یہ ایک ایک دم نیچرل چیز ہو۔ آپ اگر کوئی عورتوں کے لاکر روم میں چلی جائے وہاں اس کو وہی منظر نظر آئے گا۔ اس کے بعد تھوڑی اور ترقی آئی، اور یہ ترقی اس طریقے سے آئی کہ آپ اگر کسی سمندر کے کنارے چلے جائیں تو وہاں آپ مردوں اور عورتوں کو ایک ساتھ ایک ہی جگہ مکمل برہنہ دیکھیں گے۔ تو یہ جو حیا کا اور اس چیز کو ترقی اور اس چیز کو جدت پسندی کا نام دیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ مذہب ہمیں پابند بناتا ہے، مذہب کو رد کر کے، مذہب کو ختم کر کے ہم نے اپنے آپ کو آزاد کر لیا۔ تو یہ جو حیا کا خاتمہ کیا ہے یہ الحاد نے کیا ہے، ملحدین نے کیا ہے۔ اور حیا ایک فطری چیز ہے، لہذا الحاد نے فطرت کا خاتمہ کر دیا، اور فطرت کے خاتمہ کرنے کو بد اخلاقی نہ کہا جائے تو اور کیا کہا جائے؟ تو پھر ایک ملحد یہ کیسے دعویٰ کر سکتا ہے کہ وہ با اخلاق ہے؟ تو با اخلاق ہونے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کے لیے دروازہ کھول دیں یا کسی کو دیکھ کر ایک مسکراہٹ دے دیں یا کسی کی گریٹنگز کا جواب دے دیں۔ با اخلاق ہونے کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ کے اندر حیا ہو۔ ایک مذہب پر عمل کرنے والا جو سختی کے ساتھ اپنے مذہب پر عمل کرتا ہے، میں کہتا ہوں چاہے وہ عیسائی ہو، یہودی ہو یا مسلمان ہو یا کوئی بھی مذہب ہو، اگر وہ اپنے مذہب کے اوپر سختی سے عمل کرتا ہے تو شاید ہی دنیا کا کوئی مذہب ہو، اگر وہ واقعی آسمانی مذہب ہے، جو اپنے ماننے والوں کو بے حیائی کی تعلیم دیتا ہو، وہ یقیناً با حیا ہوگا، اور یہی اس کے با اخلاق ہونے کی دلیل ہے۔ اسی لیے امریکہ اور کینیڈا میں جو سروے ہوا اور لوگوں نے جو
ملحدین کو ریپسٹ سے بدتر کہا تو واقعی بالکل صحیح کہا کہ یہ لوگ ریپسٹ سے بدتر ہیں چونکہ انہوں نے حیا کا خاتمہ کیا ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے ندامت کا خاتمہ کیا ہے۔ ندامت کسے کہتے ہیں؟ کسی چیز کے اوپر، کسی گناہ یا کسی برے کام کو کرنے کے بعد شرمندہ ہونا، اسی کو ندامت کہا جاتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ہم انسان ہیں، ملحد بھی انسان ہے، ایک مسلمان بھی انسان ہے، ایک ہندو بھی انسان ہے، ایک عیسائی بھی انسان ہے، اور انسان بحیثیت انسان کے گناہ کرتا ہے، برائی کر لیتا ہے۔ لیکن اگر وہ کسی مذہب کا ماننے والا ہے، مثلا مسلمان اگر برائی کرتا ہے تو برائی کرنے کے بعد اس کو ندامت محسوس ہوتی ہے، وہ ریگریٹ کرتا ہے، اور ریگریٹ کرنے کے بعد وہ پھر اپنی گناہ سے توبہ مانگتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ اچھا محسوس کرتا ہے۔ ملحدوں نے یہ کیا کہ انہوں کو معلوم تھا کہ گناہ تو انسان کرتا ہی رہے گا، اس ندامت کو ختم کرو، اس ریگریٹ کو ختم کرو، کہ ایک آدمی گناہ کرنے کے بعد ریگریٹ نہ کر پائے، ایک آدمی گناہ کرنے کے بعد ندامت کا احساس اس کے اندر نہ ہو، اس کے ضمیر کو ختم کر دو۔ یہ جو ندامت کو ختم کرنا ہے، ضمیر کو ختم کرنا ہے، اس سے زیادہ بے اخلاقی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس لیے ملحدوں کا یہ کہنا کہ مذہب اخلاق کا ذریعہ نہیں ہے بلکہ ملحد بھی با اخلاق ہوتے ہیں، یہ دعویٰ سراسر غلط ہے۔ اب آپ آگے چلیے، اس نے ایک بات یہ کہی ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو مذہب میں ملتی ہیں، قرآن میں ہیں، بائبل میں ہیں، لیکن جیسے جیسے زمانے نے ترقی کی ہے وہ چیزیں اب آؤٹ ڈیٹڈ ہو گئی ہیں، اور اس مثال کے طور پر اس نے غلامی کو ذکر کیا ہے۔ تو اس کی تھوڑی سی تفصیل سن لیجئے، یہ آپ کے بہت کام آنے والی ہے انشاءاللہ۔ دیکھیے 1500 سال، یعنی 1500 شاید 1500 کے درمیانی کوئی سال ہے، اس سے پہلے کا جو زمانہ ہے اس کو کلاسیکل ایرا کہا جاتا ہے، اور اسی کو ڈارک ایجز بھی بولتے ہیں۔ 1500 کے بعد جو ٹائم شروع ہوتا ہے اس کو رینیسانس یا عہد تنویر کہا جاتا ہے، یعنی ایسا زمانہ کہ جس زمانے میں لوگ منور ہو گئے، لوگ بیدار ہو گئے، ان کے اندر بیداری آ گئی، اور انہوں نے مذہب کے قلادے کو اپنے گردن سے اتار کر پھینک دیا۔ اس کو عہد تنویر کہا جاتا ہے، جو 1500 کے بعد شروع ہوا، اور یہ دور رہا تقریباً 1929 یا 1930 تک۔ اسی دور کو ماڈرنٹی کا دور بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد 1930 کے بعد جو دور شروع ہوا ہے اس کو پوسٹ ماڈرنزم کہا جاتا ہے، اردو میں اس کو مابعد جدیدیت کہتے ہیں۔ تو آپ یہ ٹائم کی تقسیم ہے، تو ایک تو ہے ڈارک ایجز، 15ویں صدی سے پہلے کا جو وقت ہے وہ ڈارک ایجز ہے۔ اس کے بعد جو ٹائم شروع ہوتا ہے 1930 تک، یہ جدت پسندی کا دور ہے یا جدیدیت کا دور ہے، اور اس کے بعد پھر جو ٹائم آتا ہے جو ابھی چل رہا ہے یہ پوسٹ ماڈرنزم کا دور ہے۔ اس دور میں جدیدیت سے لے کر آج تک، اس دور میں جتنے بھی انسان ہیں ان کا ایک واحد نظریہ ہے، جو اس نظریے کے قائل ہیں، یعنی جدیدیت کے قائل ہیں یا پوسٹ ماڈرنزم کا قائل ہیں، ان کا نظریہ یہ ہے کہ جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے ہم بہتر ہوتے جائیں گے، جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے زمانے میں ہم بہتر ہوتے جائیں گے، اسی کو پروگریس کہا جاتا ہے، اور اس نظریے کو اصطلاح میں، ٹرمینالوجی میں پروگریسیوزم کہتے ہیں۔ پروگریسیوزم کا مطلب یہ ہے کہ انسان جیسے جیسے زمانے میں آگے بڑھ رہا ہے وہ ترقی کرتا جا رہا ہے، صرف ٹیکنالوجی میں نہیں بلکہ اپنے اخلاق میں بھی وہ بہتر سے بہتر ہوتا جا رہا ہے۔ یہ ان لوگوں کا نظریہ ہے۔ دیکھیے یہ اس نظریے میں خرابی کیا ہے؟ اس نظریے میں خرابی یہ ہے کہ یہ دنیا کا واحد نظریہ ہے کہ جو کسی ایکسٹرنل سورس، خارجی ذریعے کو بنیاد نہیں بناتا۔ مطلب یہ مثلا اسلام، اگر اسلام کو ایک نظریہ مان لیا جائے تو یہ کہا جائے گا کہ اس نظریے کو دینے والا قرآن ہے۔ قرآن اسلام نہیں ہے بلکہ قرآن اسلام کو پیش کرنے والا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اسلام کو دینے والا ہے، اللہ اسلام نہیں ہے۔ ایسے ہی کوئی بھی نظریہ دنیا کا لیں، جو نظریے کا خالق ہوگا وہ اس نظریے کو پیش کرنے والا ہوگا، لیکن اس نظریے کا خالق کوئی نہیں ہے، پروگریسیوزم کا خالق کوئی نہیں ہے۔ اس کو آپ چیک نہیں کر سکتے کسی بھی ایکسٹرنل سورس سے کہ یہ نظریہ صحیح ہے یا غلط ہے، اس نظریے کو چیک کیا ہی نہیں جا سکتا۔ ایک تو خرابی اس کی ہے۔ دوسری خرابی یہ ہے کہ، اور یہ جو میں نے پہلی خرابی بتائی ہے اس کو بولا جاتا ہے انگریزی میں ڈاگمیٹزم۔ ڈاگمیٹزم، اس کی اسپیلنگ ہے DOGMATISM، ڈاگمیٹزم۔ ڈاگمیٹزم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ اس لیے صحیح ہے چونکہ میں کہہ رہا ہوں، میں جو کہہ رہا ہوں وہ اس لیے درست ہے چونکہ میں کہہ رہا ہوں، اسی کو ڈاگمیٹزم بولا جاتا ہے۔ تو
یہ جو پروگریسیوزم ہے یہ دراصل ڈاگمیٹک ہے. ڈاگمیٹک کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی بھی چیز اس لیے درست ہے چونکہ وہ نئی ہے, چونکہ زمانہ ترقی کر رہا ہے اس لیے وہ چیز درست ہے. یہ نظریہ مکمل طور پر عقلی اعتبار سے غلط ہے, فلسفے کے اعتبار سے غلط ہے, کامن سینس کے اعتبار سے غلط ہے. کامن سینس کے اعتبار سے غلط اس لیے ہے کیونکہ مثلا آج اگر پوری دنیا کسی ایک چیز کو یہ مان لے کہ یہ ایک اخلاقی اعتبار سے بہت اچھی چیز ہے, مثلا سلیوری, غلامی کا جو مسئلہ ہے, پوری دنیا نے اس چیز کو تسلیم کر لیا کہ غلامی غلط چیز ہے, چلو بھائی ہم نے مان لیا غلامی غلط چیز ہے, لیکن اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ آج سے 100 سال کے بعد یہ دنیا اسی چیز کو تسلیم کیے رکھے؟ ہو سکتا ہے کہ دنیا غلامی کو دوبارہ بھی صحیح مان لے اور یہ کہے کہ نہیں غلامی ایک ٹھیک چیز ہے. تو آج کی تاریخ میں جس چیز کو ہم سب سے اعلیٰ اخلاق کہہ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ غلامی بد اخلاقی کی دلیل ہے اور کسی انسان کو غلام بنانا, غلام نہ بنانا نہایت با اخلاق عمل ہے, تو آج سے 100 سال کے بعد اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ جس غلامی کو آپ بے اخلاقی سمجھ رہے ہیں اسی کو آگے چل کر با اخلاق عمل تصور کر لیا جائے؟ تو یہ جو نظریہ ہے اسی کو ڈاگمیٹزم کہا جاتا ہے, اسی کو پروگریسیوزم کہا جاتا ہے. تو ملحدوں کا یہ ماننا کہ زمانہ جیسے جیسے ترقی کرے گا ویسے ویسے اخلاق بہتر ہوتے چلے جائیں گے, یہ مکمل بے دلیل اور کامن سینس کے خلاف ایک نظریہ ہے, چونکہ آئندہ آنے والا زمانہ اس بات کی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ جن چیزوں کو ہم آج اچھا تصور کر رہے ہیں کل بھی ان کو اچھا تصور کیا جائے. اب آئیے آپ غلامی کے مسئلے کی طرف. غلامی کے مسئلے پر بہت کچھ کہا جا سکتا ہے, لکھا گیا ہے, کتاب پوری کی پوری ایک موجود ہے. محمد قطب رحمہ اللہ سید قطب کے بھائی تھے, انہوں نے اس مسئلے کے اوپر کتاب لکھی ہے, بہت اچھی کتاب ہے, اس کو دیکھا جا سکتا ہے. یہ یاد رکھیے کہ اسلام میں, قرآن کریم میں غلامی کا تذکرہ ہے, قرآن میں غلامی کا تذکرہ ہے, اسلام میں غلامی کا تذکرہ ہے, اور صرف اسلام ہی میں نہیں بلکہ کرسچینٹی میں بھی ہے, یہودیت میں بھی ہے, اور بہت سارے مذاہب کے اندر غلامی کا تذکرہ ہے. لیکن کیا غلامی ایک اچھی چیز ہے؟ ہرگز نہیں, غلامی اچھی چیز نہیں ہے, اسلام بھی خود اس کا قائل ہے. تو اگر یہ بات ہے تو اسلام نے پھر غلامی کو ختم کیوں نہیں کیا؟ یہ ایک سوال ہوتا ہے کہ اگر غلامی اچھی چیز نہیں ہے تو ایسا ہونا چاہیے تھا کہ اسلام یہ کہتا, قرآن کی کوئی آیت نازل ہو جاتی اور یہ کہتی کہ بھئی آج سے کوئی آدمی کسی کو غلام نہیں بنا سکتا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہونا تو یہی چاہیے تھا, لیکن ایسا کسی خاص وجہ سے نہیں ہوا. وہ خاص وجہ میں آج آپ کو بتانا چاہوں گا. اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ اسلام نے جنگوں کا جو نظام پیش کیا ہے اس کو ہم تھوڑی دیر کے لیے سمجھیں. دیکھیے اس زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ جب دو قوموں کے درمیان جنگیں ہوتی تھیں تو ایک دوسرے کے سپاہی جو گرفتار ہوتے تھے تو ان کو غلام بنا لیا جاتا تھا, اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا طریقہ اور لوگوں کے پاس نہیں تھا. یعنی ایک دوسرے کے فوجیوں کو غلام بنا لیا جاتا تھا, یہی ان کی زندگی تھی, یہی ان کی قسمت تھی. اسلام نے آ کر اس میں ریفارم کیا ہے. وہ ریفارم اس طریقے سے کہ اسلام نے یہ کہا, قرآن نے یہ کہا کہ اما من و اما فدا. سب سے پہلے دو آپشن دیے ہیں کہ اگر تمہارے پاس غلام ہوں کہ دوسری قوم کے جنگوں کے نتیجے میں تمہارے پاس غلام آئے, تو اب سب سے پہلا آپشن تو یہ ہے کہ تم ان کے اوپر احسان کرو اور ان کو چھوڑ دو. یعنی اب غلام بنانے کی ان کو ضرورت نہیں ہے. جو فوجی جنگ میں تمہارے پاس آئے ہیں, دشمن کے فوجی, سب سے پہلا آپشن یہ ہے کہ تم ان کے اوپر احسان کرو, ان کو چھوڑ دو. آج جو جنیوا کنونشن ہے وہ اسی کے اوپر قائم ہے. جنیوا کنونشن کے مطابق اگر دشمن کے فوجی آپ کے ملک کے پاس آئے ہیں تو اس کنونشن پہ جتنے ملکوں نے دستخط کیے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ فوجیوں کو ریلیز کریں گے. تو قرآن نے سب سے پہلے حکم دیا کہ احسان کر کے ان کو چھوڑ دو. یہ پہلا آپشن ہے. اور یہ یاد رکھیے کہ اس زمانے میں کوئی کنونشن نہیں تھا, یہ اسلام خود ہی اپنے ماننے والوں کو حکم دے رہا ہے. پہلا آپشن یہ تھا. دوسرا آپشن یہ ہے کہ تم فدیہ لو. فدیہ لینے کا مطلب یہ ہوا رینسم منی, اسی کو انگریزی میں رینسم بولا جاتا ہے. یعنی وہ فوجی یا اس کی جو قوم ہے, ان فوجیوں کی جو قوم ہے یا ملک ہے, وہ تمہیں کچھ دے, اس کے نتیجے میں اور اس کے بدلے میں تو ان فوجیوں کو ریلیز کر دو. آج بھی ایسا ہوتا ہے, بہت سے ملکوں کے درمیان ڈیل ہوتی ہے باقاعدہ, اور اس ڈیل کے نتیجے میں جو فاتح ملک ہوتا ہے وہ شکست خوردہ ملک کے فوجیوں کو ریلیز کرتا ہے.
وہ ڈیل طرح طرح کی ہو سکتی ہے. آج امریکہ کسی ملک کو شکست دیتا ہے تو سب سے پہلے اپنی کمپنیاں وہاں لے کر جاتا ہے, وہاں کے تیل کے کنووں کے اوپر قبضہ کرتا ہے. یہ ساری ڈیل کا حصہ ہے. اس کے بدلے میں وہ وہاں کے لوگوں کو بہت ساری آسانیاں دیتا ہے, تو لوگ ان آسانیوں کے اوپر تو نظر رکھتے ہیں, لیکن ان آسانیوں کے بدلے میں امریکہ نے اس ملک کے کتنے ذخائر کے اوپر قبضہ کر لیا اس کو نہیں دیکھتے. تو بہرحال دوسرا جو طریقہ ہے وہ ہے فدیہ, رینسم. تیسرا جو طریقہ ہے وہ ہے تبادلے کا, یعنی تم ایک دوسرے کے فوجیوں کو جو کہ ایک دوسروں کے قبضے میں چلے گئے ہیں ان کا تبادلہ کر لو. تو تمہارے پاس جو دشمن کے قیدی آئے ہیں تم ان کو چھوڑ دو, اور تمہارے دشمن کے پاس جو تمہارے قیدی چلے گئے ہیں وہ ان کو چھوڑ دیں. تو ایک دوسرے کے قیدیوں کا تبادلہ کر لیا جائے. یہ تیسرا آپشن ہے. چوتھا آپشن کہ اگر تمہارا دشمن تم پر بار بار حملہ کرتا ہو تو ظاہر ہے کہ اس کے اوپر احسان کرنے کا کوئی مطلب نہیں ہے کہ تم ایک مرتبہ چھوڑو گے اس کے فوجیوں کو وہ دوبارہ حملہ آور ہوں گے, تم دوسری مرتبہ چھوڑو گے وہ سہ-بارہ حملہ آور ہوں گے. کتنی مرتبہ تم ان کو چھوڑو گے؟ لہٰذا احسان کرنے کی ایسی صورت میں کوئی آپشن بچتا نہیں ہے. اچھا, دشمن آپ کو پیسے یا کوئی فیسلٹی دینے کو تیار نہیں ہے کہ جس کے نتیجے میں آپ اس کے فوجیوں کو چھوڑ دیں, تو فدیے کا بھی آپشن نہیں بچتا. تبادلے کا آپشن مثلا اس لیے نہیں ہے کہ آپ کا کوئی فوجی گرفتار ہو کر وہاں گیا ہی نہیں, تو تبادلہ کیسے کرو گے؟ تو اب آپ کے پاس ایک ہی آپشن ہے کہ آپ احسان نہیں کر سکتے, آپ فدیہ نہیں لے سکتے, آپ تبادلہ نہیں کر سکتے, اور آپ فوجیوں کو چھوڑیں گے تو بار بار آپ کے اوپر حملہ ہوگا. تو اب اسٹریٹجیکلی آپ کے پاس صرف ایک آپشن ہے کہ ان فوجیوں کو آپ اپنے پاس روک لیں, ان قیدیوں کو آپ اپنے پاس روک لیں. ٹھیک ہے, آپ نے قیدیوں کو اپنے پاس روک لیا. اب روکنے کے دو طریقے ہیں. ایک طریقہ تو یہ کہ ان کو ایک جیل کی کوٹری میں, کال کوٹری میں ڈال دیا جائے, وہ پوری زندگی اس کوٹری کے اندر سڑتے رہیں. ایک طریقہ تو یہ ہے, آج بھی بہت سے مجرموں کے ساتھ یہ عمل کیا جاتا ہے, پوری زندگی وہ سڑتے ہیں. سزائے موت ان کے لیے آسان ہے. ایسے لوگ کہ جو پوری زندگی قید و بند کی صورتیں برداشت کرتے ہیں, وہ یہ خواہش کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے ہمیں سزائے موت ہو جائے تو ہم اس سے چھٹکارا حاصل کر لیں. تو ان کے لیے سزائے موت آسان ہوتی ہے جیل کی کال کوٹری کے اندر سڑے رہنے سے. تو ایک تو آپشن اس کا یہ ہے کہ آپ ان کو جیل کی قید میں یا کال کوٹری کے اندر ڈال دیں. دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ لوگوں کے درمیان ان کو ڈسٹریبیوٹ کر دیں, اور لوگوں کو اسٹیٹ یہ پابند کرے کہ ان کا خیال رکھنا ہے, ان کا کھانا دینا ہے, ان کا پینا دینا ہے, ان کے کپڑوں کا خیال رکھنا ہے, اور اگر مناسب سمجھو تو ان کو آزاد کر دینا ہے, ان کو تعلیم دینی ہے. یہ ساری گائیڈ لائنز اسٹیٹ لوگوں کو دے. یہ اس کو کہا جاتا ہے غلامی. تو اسلام نے اپنے فالوورز کو یہ تعلیم دی کہ جنگوں کے نتیجے میں جو قیدی آئیں, اگر ان کے اوپر احسان نہ کیا جا سکتا ہو, اگر ان کو فدیہ لے کر چھوڑا نہ جا سکتا ہو, اگر تبادلہ نہ کیا جا سکتا ہو, تو بجائے اس کے کہ ان کو کال کوٹری میں ڈالا جائے, ان دوسری قوموں کے دشمن قیدیوں کے فوجیوں کو آپس میں تقسیم کر لیا جائے. مثلا ایک قیدی ایک گھرانہ لے لے, دوسرا قیدی دوسرا گھرانہ, اور یہ گھرانہ اس قیدی کی کفالت کرے, اس کو تعلیم دے, اس کو پڑھائے, اس کو لکھائے, اس کو ایک اچھا اور مہذب انسان بنائے. اس کے بدلے میں وہ قیدی چونکہ وہاں رہ رہا ہے, اس کے پاس ظاہر ہے کہ کوئی مال و دولت نہیں ہے, وہ اس گھرانے کی خدمت بھی کرے, اس کا کام بھی کرے. اس طریقے سے دونوں کی طرف سے ایک میوچول انڈرسٹینڈنگ ہو کہ جو غلام ہے وہ کام کرے, اور جو گھرانہ ہے, جو مالک گھرانہ ہے, وہ اس کے بدلے میں اس کی کفالت کرے, اس کے کھانے پینے کا خیال رکھے, اور اگر ضرورت پڑے تو اس کو رہا بھی کر دے, اس کو آزاد بھی کر دے. یہی وجہ ہے کہ ذرا سی بات کے اوپر اسلام نے یہ حکم دیا ہے کہ تم غلاموں کو آزاد کرو. مثال کے طور پر اگر ایک شخص ایسی قسم کھا لیتا ہے کہ جو جھوٹی ہو, وہ یہ کہے کہ خدا کی قسم میں یہ کام کروں گا, اور وہ یہ کام نہ کرے, تو حکم دیا گیا کہ ٹھیک ہے, اب یہ تم نے گناہ کا کام کیا ہے, تم نے جھوٹی قسم کھائی اللہ کے نام پر, لہٰذا تم غلام آزاد کرو. تو ایک بظاہر چھوٹا سا کام, بظاہر میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جھوٹی قسم کھانا ایک چھوٹا کام ہے, لیکن لوگ اس کو بڑا نہیں سمجھتے ہیں. اس لیے میں نے کہا کہ بظاہر ایک چھوٹا سا گناہ ہے, اس کے نتیجے میں حالانکہ گناہ کبیرہ ہے, اس کے باوجود اللہ نے حکم دیا کہ تم غلام آزاد کرو. ایک آدمی اپنی بیوی سے زہار کر لیتا ہے, قرآن کریم کی سورہ مجادلہ میں اس کا پورا قصہ اور حکم موجود ہے. زہار کر لیتا ہے, حکم دیا کہ غلام آزاد کرو. ایک آدمی بائی مسٹیک کسی کو قتل کر دیتا ہے, جان بوجھ کر نہیں, بائی مسٹیک. مثال کے طور پر آپ نشانہ لگا رہے تھے کسی شکار کے اوپر, وہ غلطی سے لگ گیا کسی انسان کے اوپر, غلام آزاد کرو. تو اتنے مواقع اسلام میں غلام کے آزاد کرنے کے ہیں. تو یہ کسی دوسرے مذہب میں نہیں, کسی دوسرے مذہب نے اس کی تعلیم ہی نہیں دی. اب سوال یہ ہے کہ اسلام اگر چاہتا تو غلامی کے اوپر مکمل پابندی لگا دیتا. اتنے لمبے چوڑے احکام دینے کی ضرورت کیا ہے؟
اس کی وجہ یہ ہے کہ غلامی کے اوپر پابندی اسلام خود نہیں لگا سکتا تھا، کیونکہ غلامی کا مسئلہ دو قوموں کے درمیان مل بیٹھ کر ہی حل ہو سکتا تھا۔ چونکہ غلام بننے کا جو واحد ذریعہ ہے وہ ہے جنگیں۔ جنگیں آپس میں نہیں ہوتی بلکہ جنگیں دشمن کے ساتھ ہوتی ہیں۔ تو جب تک دشمن بھی پابندی لگانے کے فیصلے کے اوپر متفق نہ ہو، مسلمان اکیلے اپنے طور پر پابندی نہیں لگا سکتے، چونکہ اگر انہوں نے اپنے طور پر پابندی لگا دی تو ہوگا یہ کہ جو مسلمان فوجی دشمن کے پاس جائیں گے وہ تو غلام بن جائیں گے، لیکن جو دشمن کے فوجی مسلمان کے پاس آئیں گے وہ کبھی بھی غلام نہیں بنیں گے، اور مسلمانوں کو ان کو ریلیز ہی کرنا پڑے گا، اور یہ یک طرفہ فیصلہ ہوگا۔ اس لیے چونکہ اس زمانے میں جو دوسری اقوام تھی، جو نیبرنگ نیشنز تھیں مسلمانوں کی، انہوں نے اس چیز کے اوپر کبھی اتفاق ہی نہیں کیا کہ غلامی کے مسئلے کو ختم کیا جائے، اس لیے اسلام نے بھی اپنے طور پر غلامی کے مسئلے کو ختم نہیں کیا، اکیلے اپنے طور پر اسلام ختم کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا، چونکہ یہ انٹرنیشنل ایک مسئلہ ہے۔ جب جنیوا کنونشن ہوا، آج سے تقریباً 70-80 سال پہلے جنیوا کنونشن ہوا، اس میں یہ تمام اقوام نے یہ طے کیا کہ اب فوجیوں کو غلام یا بندی نہیں بنایا جائے گا۔ تو آج پوری دنیا نے اتفاق کر لیا تو بہت اچھی بات ہے، مسلمان بھی اس سے متفق ہیں، اسلام کو اس سے کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی اصرار نہیں ہے کہ غلام لوگوں کو بناؤ۔ اسلام غلام بنانے میں انٹرسٹڈ نہیں ہے بلکہ غلاموں کو ریلیز کرنے میں انٹرسٹڈ ہے۔ تو یہ ایک اعتراض تھا آرمین کا، ملحد کا، اس کا یہ جواب ہے۔ خلاصہ آج کی گفتگو کا یہ ہے کہ مذہب ہی ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اصل اخلاق کیا ہیں، اصل اخلاق کیا ہیں، یہ مذہب ہی سکھاتا ہے۔ ہاں، کچھ ملحد مذہب کے سکھائے ہوئے کچھ اخلاق اپنی زندگی کے اندر اپنا لیتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ با اخلاق ہو گئے، چونکہ اخلاق کا جو اعلیٰ ترین پیمانہ ہے وہ ہے حیا۔ ملحدوں نے سب سے پہلے اس کو ختم کیا ہے۔ الحاد اخلاق کا جو اعلیٰ ترین دوسرا پیمانہ ہے وہ ہے ندامت اور ریگریٹ۔ ملحدوں نے اس کو ختم کیا کہ ان کے ہاں نہ ریگریٹ ہے نہ حیا ہے، دونوں ہی چیزیں نہیں ہیں۔ تو پھر کس بنیاد پر وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ بااخلاق ہو سکتے ہیں؟ وہ بااخلاق ہو ہی نہیں سکتے۔ کسی دوسرے کے لیے دروازہ کھول دینا اور کسی دوسرے کے لیے یعنی کسی دوسرے کو اپنی لائن میں آگے کر دینا ہی محض بااخلاق ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ ایک بات ہوئی۔ دوسری بات یہ ہوئی کہ یہ کہنا کہ جیسے قرآن اور بائبل کے بہت ساری چیزیں آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکی ہیں اور زمانہ جیسے جیسے ترقی کر رہا ہے ہم اخلاق کو سیکھتے چلے جا رہے ہیں، اسی کو ہم ڈاگمیٹزم بولتے ہیں، اور ڈاگمیٹزم ایکسیپٹڈ نہیں ہے۔ ڈاگمیٹزم ایک غیر فطری عمل ہے، ایک غیر منطقی عمل ہے، اور غیر منطقی چیز کو سے استدلال نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ آج کے درس کا خلاصہ ہے۔ انشاءاللہ اگلے درس میں اس نے کچھ اور باتیں بھی کہی ہیں، مثلا اس نے مرتد کی سزا کا ذکر کیا ہے۔ کل انشاءاللہ مرتد کی سزا کے اوپر گفتگو کی جائے گی۔ 2-3 باتیں اس نے اور کی ہیں اور اس کے بعد پھر چیپٹر یہ کلوز ہوگا۔ تو 4تھ چیپٹر میں ہم ابھی ہیں اور ہم نے مذہب اور اخلاق ان دونوں چیزوں کا کیا رشتہ ہے اس کے اوپر گفتگو کی ہے۔ تو یہ آج کے درس کا خلاصہ ہے۔ بھائی کرونا وائرس صاحب، مجھے اس تعلق سے بہت سارے میسیجز آئے ہیں، انشاءاللہ پہلے اس کتاب کو نمٹا لیں، اس کے بعد اس کو بھی دیکھیں گے۔ یہ وائی آئی لیفٹ اسلام دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ سودی لین دین کے بارے میں یہی تصور پیش کیا جاتا ہے کہ وہ اس دور میں قابل عمل نہیں ہے، اور بہت سے احکام کے بارے میں یہی بات کہی جاتی ہے۔ بالکل درست بات ہے کہ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سودی لین دین قابل عمل نہیں ہے، یا سودی لین دین سے بچنا قابل عمل نہیں ہے؟ بچنا بھی قابل عمل ہے، اور ظاہر ہے کہ سودی لین دین کے اندر انوالو ہونا تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ آدھی سے زیادہ کیا 99% دنیا انوالوڈ ہے۔ شہباز صاحب آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ مسلمانوں کے کچھ لوگ الحاد کی طرف جا رہے ہیں، اس کا حل کیا ہے؟ اس لیے کہ الحاد جو ہے وہ آزادی کا نام ہے، یعنی مکمل ایبسولوٹ فریڈم، مکمل آزادی، اور ایک عام انسان یہ چاہتا ہے کہ میں اپنی زندگی آزاد رہوں، مجھے کسی طرح کا کوئی ڈسپلن فالو نہ کرنا پڑے۔ اور یہ ایک تو وجہ یہ ہے، یہ صرف یہی وجہ نہیں ہے، ایک وجہ یہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ آرمین نوابی جیسے لوگ، یا جس ابھی بار بار نام آ رہا ہے اس کا، حارث کا، یہ کون ہے حارث سلطان، یہ یا اور بھی دوسرے لوگ ہیں، ان لوگوں کی جو کتابیں ہیں یا ویڈیوز ہیں، بہت سے کم پڑھے لکھے لوگ ان لوگوں کی ویڈیوز دیکھتے ہیں، اور ان کی ویڈیوز دیکھنے کے بعد
وہ ان سے متاثر ہو جاتے ہیں، شک و شبے میں پڑ جاتے ہیں، اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ وہ لوگ الحاد کا شکار ہو جاتے ہیں۔ وہ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ ہم جس چیز کو فالو کرتے آ رہے ہیں وہ اس لیے فالو کر رہے ہیں کہ ہمارے آبا و اجداد اس کو فالو کر رہے تھے، اس کی کوئی یعنی عقلی دلیل نہیں ہے۔ تو ایسے لوگوں کی بہت اچھی خاصی تعداد، میں یہ تو نہیں کہتا بہت بڑی تعداد ہے، اچھی خاصی تعداد ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ الحاد کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ارتقاء کے بارے میں ذکر کر چکا ہوں، غالباً پارٹ 2 جو ہے وہ اس سیریز کا، وہ ارتقاء کے بارے میں، آپ اس کو ملاحظہ کر لیجئے۔ بہرحال آج کے لیے اتنا ہی، جزاکم اللہ خیرن۔ اگر کوئی سوال ہو تو عنوان لگا کر آپ مجھے سوال بھیج سکتے ہیں میرے فیس بک پیج کے اوپر، کچھ لوگوں نے سوال بھیجے بھی ہیں اور ان سے رابطہ ہے بھی۔ جزاکم اللہ خیرن، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔